وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. صدق الله العظيم. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھی، ہماری شریعت کے دو حصے ہیں. ایک حصے کو عقیدہ کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو عمل کہتے ہیں. عقیدہ دین اور شریعت کی جڑ اور بنیاد ہے. عمل شریعت اور دین کی عمارت ہے. آپ میں سے ہر پڑھا لکھا آدمی یہ جانتا ہے کہ بنیاد جس قدر مضبوط ہوتی ہے، عمارت اتنی ہی اچھی اور مضبوط ہوتی ہے. اور بنیاد جس قدر کمزور ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے، عمارت بھی خراب ہوتی ہے. آپ میں سے ہر پڑھا لکھا آدمی یہ بھی جانتا ہے کہ بنیاد اگرچہ نظر نہیں آتی ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے، لیکن عمارت اسی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے. اور عمارت اور تعمیر جو نظر آ رہی ہے، اس کی مضبوطی کا راز بنیاد کی مضبوطی ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تاجر ہیں تو تجارت کرتے ہیں، ملازم ہیں تو ملازمت کرتے ہیں، دکاندار ہیں تو دکان چلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اعمال ہیں، عمل ہیں. ہم کبھی یہ غور نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا یہ عمل کن بنیادوں پر قائم ہے. کیا ہماری بنیاد مضبوط ہے؟ ہماری نماز جو ایک عمل ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ حج، زکات، روزہ، تجارت، سب چیزیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ اس پہ نہ کبھی گفتگو ہوتی ہے، نہ کبھی کوئی غور و فکر ہوتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ توجہ کی چیز تھی تو عمل کی بنیاد، جس کو عقیدہ کہتے ہیں. عقیدہ دین کی جڑ ہے، عمل تو شاخ ہے. اگر جڑ خراب ہو جائے تو شاخ بھی خراب ہو جائے گی، پتیاں بھی خراب ہو جائیں گی. لیکن عقیدے پر نہ ہمارے گھروں میں کوئی بات ہوتی، نہ مجلسوں میں کوئی ذکر ہوتا ہے، نہ ہی آپس میں اس موضوع پہ کوئی گفتگو ہوتی. یہ انتہائی توجہ طلب مسئلہ ہے اور بہت ہی غور و فکر کا حامل موضوع ہے. آپ کو میں بتاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، نبی بنائے گئے، آپ نے سب سے پہلے نماز کی دعوت نہیں دی، زکات کی دعوت نہیں دی، روزے کی دعوت نہیں دی، حج کی دعوت نہیں دی،
سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ ہے عقیدہ. آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے کفار مکہ تم اللہ کو ایک مان لو، معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، تم کامیاب ہو جاؤ. نماز تو نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد فرض ہوئی ہے. اس سے پہلے عقیدہ اور عقیدہ. اللہ ایک ہے، اس عقیدے پر محنت کی گئی جس سے آج ہمارا معاشرہ قابل ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ پوچھیے، مسلمان بچوں سے، بچوں کو رہنے دیجیے، نوجوانوں سے پوچھیے، نوجوانوں کو رہنے دیجیے، بوڑھوں سے پوچھیے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں، نہیں معلوم. یہود بے بہبود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ دونوں قومیں کامیاب نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقیدہ توحید نہیں. اللہ ایک ہے کا عقیدہ نہیں مانتے، اس لیے حضرت موسیٰ پر ایمان بھی کام نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ پر ایمان بھی کام نہیں آئے گا. تورات اور زبور پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اور آخری رسول نہیں مانتے، اس لیے وہ کامیاب نہیں. عقیدہ اتنا اہم چیز ہے، اس لیے ہمیں عقیدے کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے، باتیں بھی کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دینا بھی ضروری ہے. ہمارے شہر میں کوئی اسلامی اسکول نہیں ہے، اور ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم بھی نہیں کر سکتے. ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں. اب اگر ہمارے بچوں کے عقائد درست نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اسکولوں میں کوئی ایسی تعلیم کا نظام نہیں ہے جو ہمارے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھائے اور بتائے کہ اللہ ایک ہے. ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم شرک نہیں کر سکتے، ہم کفر نہیں کر سکتے، ہم دیوی دیوتا کے آگے سر نہیں جھکا سکتے، ہم ماتھے پر قصہ اور ٹیکا نہیں لگا سکتے، ہاتھوں میں ہم ڈوریاں نہیں باندھ سکتے، ہاتھوں میں ہم کڑے نہیں پہن سکتے. یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں بتایا. نتیجہ کہاں پہنچا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے مسلم بچے جوان ہو رہے ہیں لیکن عقیدے کی کمزوری کے ساتھ. ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں لیکن ایمان کی کمزوری کے ساتھ. اگر عقیدہ اور ایمان نہیں رہا، مضبوط نہیں رہا، تو یہ اعمال کل قیامت میں کام نہیں آئیں گے. قرآن کریم کے اندر 81 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ جو بات ارشاد فرمائی اس میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، پھر اعمال کا ذکر کیا. اور ہمارے یہاں ساری محنت اعمال پر ہے، اور جو پہلے درجے کی چیز کی عقیدہ اس پہ کوئی محنت نہیں، نہ اس کو جاننے کی فکر، نہ علماء سے پوچھنے کی فکر، نہ ہمارے گھروں میں عقیدے کی کوئی کتاب ہے جسے پڑھ کر بچوں کو سنا سکے، بچیوں کو سنا سکے، خواتین کو سنا سکے. عقیدہ اتنا خراب، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بس اللہ کی پناہ، حالات کو بدلنا پڑے گا، عقائد کو مضبوط کرنا پڑے گا. آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ کفر اسلام ایمان اور شرک یہ دو اپوزٹ راستے کے نام ہیں، دو متضاد چیزوں کے نام ہیں. یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی ہمارا معبود ہے اور دیوی دیوتا بھی ٹھیک ہے. درگا پوجا کے منڈپوں میں بھی ہم جا سکتے ہیں، ہم اس کے جلوس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، ہم اسے دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور یہ فارمولہ پیش کیا کہ 1 سال آپ اپنے معبود کی عبادت کیجیے، ہم بھی کریں گے، اور اگلے سال آپ اللہ کی عبادت نہ کیجیے، بتوں کی عبادت کیجیے، مورتی کی عبادت کیجیے جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، آپ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، آپ کا بھی بنا ہمارا بھی بنا۔ اب ظاہر دیکھنے کے اعتبار سے تو کتنی اچھی بات ہے کہ مل جل کر رہنا ہے، آپ بھی اچھے ہم بھی اچھے۔ قرآن کریم نے پوری سورت نازل فرمائی، سورۃ الکافرون، اور پیغمبر کے ذریعے اعلان کروایا کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجیے اور صاف طور پہ کہہ دیجیے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرو نہ کرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں تو دنیا میں آیا ہوں اس لیے تاکہ سب کو اسلام کی دعوت دے سکوں، میں تو دنیا میں آیا ہوں اس لیے کہ شرک اور کفر کا نام و نشان مٹایا جا سکے، نہ یہ کہ دونوں میں صلح کرا دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جن حالات میں رہتے ہیں، یہاں کی کچھ تقاضے ہیں کہ ہم مل جل کر رہیں، برادران وطن کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، اخلاقی تعلقات ہیں، سماجی تعلقات ہیں، ہم اس سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایمان اور اسلام کی دیوار جو قائم ہے اسی کو ختم کریں۔ ہمارے برادران وطن سے 1000 تعلقات کے باوجود کیا ہم انہیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت بھی دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر کی دیواریں توڑ دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے آئیں جائیں؟ ہم تو ایک اجنبی اور ایک مسلمان شخص کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے، تو پھر ایمان کی سرحد کیسے ختم کی جا سکتی؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی عقیدے کی کمزوری کی ہے۔ عقیدہ عربی کا ورڈ ہے، عقیدے کا مطلب گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اسلام نے آپ کو جو عقیدہ دیا ہے گرہ لگا دیا، اب اسے کھولنا نہیں ہے، اگر گرہ لگی ہوئی چیز کھل گئی تو ضائع ہو جائے گی، گر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ کی نماز مقبول ہے جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا، آپ کی عبادتیں مقبول ہوگی جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا۔ اس لیے عقیدے پر محنت کیجیے، عقیدے کو جانیے، عقیدہ کیا چیز ہے، علماء سے، مفتیان کرام سے معلوم کیجیے، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیے، ہمارے گھروں میں، گلی نکڑوں پر، چائے کی مجلسوں میں، ہوٹلوں میں عقیدے پر بحث ہونی چاہیے۔ آج ماحول جس قدر تیزی سے بدل رہا ہے اور اسلامی مخالف ہوائیں چل رہی ہیں اور اسلامی مخالف سیلاب جو آیا ہوا ہے، اگر ہم نے اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کی تو یاد رکھیں خدا نخواستہ آگے آنے والی نسلیں کہیں ایسا نہ ہو، ایسی نہ ہو کہ جمعہ میں آنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آج تو کم از کم جمعہ میں لوگ آ رہے ہیں، اگر ہم نے عقیدے کی حفاظت نہیں کی، آنے والے سیلاب کو نہیں روکا تو کل کیا ہوگا بس اللہ کی طرف۔ ہمارے بچے فلمیں دیکھتے ہیں، بچے کیا بڑے بھی دیکھتے ہیں، سنیما ہال میں جا کر دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی فلم ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کا آغاز ہو تو مورتی پوجا نہ دکھائی جائے؟ ہم نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو موبائل دے رکھا ہے، بڑا بڑا موبائل، نیٹ فری، وہ جو سیریل دیکھ رہے ہیں، کون سا سیریل ایسا ہے جس میں دیوی دیوتا کی پوجا نہ دکھائی جائے؟ اب اگر ایک بچہ اور ایک بچی دن بھر میں 4 مرتبہ مورتی کی پوجا دیکھے گا تو کیا اللہ ایک ہے کا عقیدہ باقی رہے گا؟ جو چیز دل و دماغ میں اتر رہی ہے وہ اللہ ایک ہے کہ عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ روکیے اس سیلاب کو۔ آپ بھی ذمہ دار ہوں گے اگر آپ کی اولاد بہک گئی۔ کیا آپ نہیں سن رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ کتنی ہماری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے چلی گئی، اپنا گھر چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا؟ کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون؟
اگر اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا، اگر ایمان مضبوط ہوتا اور ہم نے ایمان مضبوط کرنے کے اسباب فراہم کیے ہوتے تو ہماری بچی 1000 اسکول کالج میں پڑھنے کے باوجود، 1000 دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے کے باوجود ایمان نہیں چھوڑتی، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایک شادی کے نام پر، ایک ناجائز محبت کے نام پر ماں باپ چھوٹ جائیں، جان چلی جائے، لیکن ایمان اگر چلا گیا تو کیا بچا؟ موٹی سی بات ہے، کڈنی کا آپریشن کرانا، ڈاکٹر بہت پیسے مانگ رہا ہے اور آپ سے کوئی کہے کہ ارے ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ گے چیر پھاڑ کرے گا، موچی سے کرا لو، اس کے پاس تیز دھار ہتھیار بھی ہے، آسانی سے پیٹ چاک کر دے گا، کڈنی باہر نکال دے گا یا جو بھی خراب چیزیں باہر نکال دے گا اور جوتے کی طرح سی بھی دے گا۔ ہم میں سے کوئی شخص اس کے لیے تیار نہیں ہوگا اور کہے گا جان کا مسئلہ ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے، ایک اسپیشل ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں علاج کرانے کی ضرورت ہے، چاہے اس کے لیے زمین بیچنا پڑے بیچ دے، جان کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، لیکن ہمارے بچے جب ہاتھوں میں ڈوریاں باندھ رہے ہیں، ہاتھوں میں کڑے باندھ رہے ہیں، گیروا رنگ اور زعفرانی رنگ کے کپڑے پہن رہے ہیں، درگا پوجا کے منڈپ میں جا رہے ہیں، ہولی میں رنگ بھی کھیل رہے ہیں، دیوالی میں پٹاخے بھی پھوڑ رہے ہیں، تو ہم وہاں یہ نہیں کہتے ہیں کہ معاملہ ایمان کا ہے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو روکنا چاہیے، وہاں ہمیں اجازت دے دیں۔ جان کی اتنی فکر اور ایمان کی کوئی فکر نہیں، بولتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، لیکن یاد رکھیں ایمان ہے تو دونوں جہان ہیں۔ اگر ایمان ہی نہ رہا تو جان رکھ کے کیا کریں؟ صحابہ کی ساری قربانیاں ایمان کے لیے، اس لیے ایمان عقیدہ کو جانے اور اس پر محنت کریں۔ ہمارے بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کا مطلب اللہ ایک ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ ایک ہے کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ جیسے اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے۔ اگر ہمیں رزق ملے گا تو صرف اللہ دے گا، اولاد ملے گی اللہ دے گا، ہمیں نفع ہوگا نقصان ہوگا، صحت ہوگی بیماری ہوگی زندگی ہوگی موت ہوگی، یہ سب کچھ اللہ کی طرف ہے۔ اس کا عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اللہ ایک ہے کا مطلب یہ بھی ہے کہ صحت ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، موت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، حادثات میں موت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے مسلم نوجوان عورتیں اس طرح کے حالات میں اللہ پر نعوذ باللہ الزام ڈال دیتی ہیں کہ اللہ کو اسی بچے کو موت دینی چاہیے۔ یہ عقیدے کی کمزوری کی بات ہے۔ ہماری مائیں بچوں کو سلاتی ہیں، اب بچہ نہیں سوتا ہے تو کیا کہتی ہیں؟ بس سو جاؤ بھوت کاٹ لے گا، اندھیرے میں مت جاؤ بھوت کاٹ لے گا۔ بھوت کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے اللہ موت دے سکتا ہے، کوئی بھوت بھی ایسی چیز ہے، پریت بھی ایسی چیز ہے جو موت دے سکتی ہے۔ آپ کا عقیدہ کہاں ہے؟ اللہ ایک ہے کا عقیدہ کمزور ہے۔ ہمارے مسلم نوجوان بڑے بوڑھے راتوں کو قبرستان جانے میں ڈرتے ہیں، شب برات میں لائٹ لگائی جاتی ہے، اندھیرے میں نہیں کوئی جاتا، وہی ڈر کا تصور ہے کہ قبرستان میں مردے پکڑ لیں، قبرستان میں بھوت پکڑ لیں۔ اللہ ایک ہے کا عقیدہ کہاں؟ نقصان ہوگا، موت ہوگی، حادثہ ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے، دوسرا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا عقیدہ توحید کمزور ہے۔ اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ بیٹا سو جاؤ، فجر کی نماز پڑھو، بیٹا سو جاؤ، تہجد میں بیدار ہونا ہے، اس پر محنت کریں۔ عقیدہ توحید کو سمجھیے، اللہ ایک ہے
ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی۔ اللہ کے 99 صفات میں یاد کریں، پڑھیں، جانیں اللہ کا کیا کیا، اللہ کی کیا کیا صفات ہے، اور اللہ کے عقیدے توحید کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے آنکھیں کھولیے، دل کی نگاہ کھولیے، قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے۔ اللہ نے کیا کہا ہے ہم سے، اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے ہمیں، اس کو دیکھیں، جانیں۔ جب اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کے عقیدے توحید کو بھی جانیں گے اور پہچانیں گے۔ دنیا کی ساری چیزوں میں خدائی موجود ہے، بشرطے کہ آپ دل کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو پھولوں میں اللہ نظر آئے، خوشبوؤں میں اللہ نظر آئے، دنیا کی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بنائی ہوئی چیز میں بنانے والے کا عکس ضرور نظر آتا ہے، آپ دیکھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا عقیدہ، عقیدہ رسالت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن جاننے کا مطلب کیا ہے؟ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ لائے اور ہمیں دیا، ہمیں دل و جان سے اسے لینا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ لیکن آج عقیدہ رسالت کا صرف ایک شادی کا مسئلہ لے لیجیے، صرف ایک شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی 4 بچیوں کی شادی کی، خود 11 شادیاں کی، صحابہ کرام کی شادیاں ہوئیں۔ آپ اپنی شادی کا موازنہ پیغمبر کی شادی اور پیغمبر کے گھرانے کی شادی سے کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا عقیدہ رسالت کہاں ہے، ہم کیا کیا کرتے ہیں اور پیغمبر نے کیا کیا کیا۔ آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ سی ایم کا، ڈی ایم کا فلاں آرڈر ہے، ہمیں وہ آرڈر پسند ہو نہ پسند ہو ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ ہم نے سی ایم کو سی ایم مان لیا، ڈی ایم کو ڈی ایم مان لیا۔ تو جب دنیا کی ان مخلوقات، ختم ہونے والی مخلوقات کی حیثیت ہمارے نزدیک اتنی ہے تو وہ پیغمبر جس سے محبت ہماری کامیابی کی دلیل ہے، ہمارے ایمان کی پہچان ہے، اس پیغمبر کی رسالت کے واسطے سے ہمیں جو کچھ ملا ہم اسے ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ کل قیامت کا سامنا ہوگا اور ہر جمعرات اور پیر کے دن ہمارے اعمال پیغمبر کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ دیکھ کر پیغمبر خوش ہو جائے؟ ہمارے بچوں کے، بچیوں کے، خواتین کے اعمال ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر خوش ہو جائے؟ یہ عقیدے کی کمزوری کا مسئلہ ہے، اس عقیدے پر بھی محنت کریں۔ اور تیسرا اور آخری عقیدہ آخرت۔ مرنے کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، قبر کی زندگی ہے، محشر کی زندگی ہے، اللہ سے سامنا ہوگا، پیغمبر کا سامنا ہوگا، اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، مال کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے، نیند کا حساب دینا ہے، بیداری کا حساب دینا ہے، کمائی کا حساب دینا ہے، درجے کی ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اور آپ حساب دے نہ دیں، آپ کے اعضاء، آپ کا جسم آپ کے بارے میں گواہی دے گا کہ اس نے یہ کام کیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا گیا والآخرۃ خیر وابقیٰ والآخرۃ خیر من الاولیٰ، کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ لیکن آج آخرت کے عقیدے سے ہم سب غافل ہیں، اس لیے آخرت کے عقیدے پر بھی محنت کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر محنت کرنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اپنے بچوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں 4 رکعت سنت پڑھیں۔